تمام صحابہ نے حضرت عمر کے اجتہاد کو تسلیم کیا. انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ اب عثمان پھر علی، اس 6 رکنی کمیٹی نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اب عثمان پھر علی. اب عثمان کی خلافت بھی، علی کی خلافت بھی 6 رکنی کمیٹی کا فیصلہ ہے، اور اس 6 رکنی کمیٹی کو تمام صحابہ نے تسلیم کیا ہے. یہ اجتہاد ہے عمر فاروق کا، اور اس اجتہاد کو تسلیم کیا تمام صحابہ نے. اس اجتہاد کے تسلیم کرنے میں تمام صحابہ نے تقلید کی حضرت عمر کی. تو بات سمجھا رہا ہوں، یہ صحابہ سے طریقہ چلا آ رہا ہے، یوں تقلید ہوتی تھی. اب آگے آئیے، اب یہ کہیں گے اچھا جی پھر تم تقلید ابو بکر کی کرو، عمر کی کرو، ابو حنیفہ کی، شافعی کی، مالک کی کیوں کرتے ہو؟ حنفی، شافعی، مالکی کیوں بنتے ہو؟ تم بنو ابو بکری، عمری، صدیقی، فاروقی، عثمانی، صحابہ کی تقلید کرو نا. جواب سمجھو ذرا، یہ ان کے مغالطے ہیں، یہ ذرا سامنے رکھو. صحابہ کرام نے دین کو پھیلانے کا کام کیا ہے، دین پھیلا ہے صحابہ کے زمانے میں. اب صحابہ کرام فارغ ہو جاتے، یوں بیٹھ جاتے، حضرت ابو بکر بیٹھ جاتے، حضرت عمر بیٹھ جاتے، اور قرآن اور حدیث میں غور و فکر کر کے اپنا اجتہاد نوٹ کراتے، اپنی فقہ نوٹ کراتے. صحابہ کو یہ موقع نہیں ملا، وہ اسلام کے پھیلانے میں، جہاد کرنے میں، اور ساری زندگیاں ان کی گزر گئیں. اب اگر وہ بیٹھ کر اجتہاد کرتے، اپنا فقہ وہ مدون کرتے، تو ہمیں کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہ ہوتی. لیکن صحابہ کرام کو تو یہ موقع ملا نہیں. جب ائمہ کا زمانہ آیا، اس وقت اسلام پھیل چکا تھا، پوری دنیا میں اسلام کا چرچا ہو چکا تھا، اسلام پھیل چکا تھا. اب امام صاحب بیٹھ کے پڑھاتے تھے، اجتہاد کرتے تھے. امام شافعی بھی اسی طرح پڑھاتے تھے، امام مالک پڑھاتے تھے، اجتہاد کرتے تھے. امام ابو حنیفہ کی فقہ کی مجلس میں 40 بڑے بڑے مجتہد تھے، بڑے بڑے امام ہوتے تھے، اور تمام ان مسائل پر غور و فکر کر کے، اجتہاد کر کے ایک فیصلہ کرتے تھے. اب ان کو اللہ پاک نے ٹائم دیا قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے اجتہادات مدون کرنے کا، فقہ مدون کرنے کا. ان حضرات نے فقہ مدون کی. اب کسی نے امام ابو حنیفہ کی تقلید کر دی، کسی نے امام شافعی کی، کسی نے امام مالک کی، کسی نے امام احمد کی. ٹھیک، اگر صحابہ سے اس طرح فقہ کے سارے مسائل آ جاتے تو ہم صحابہ کی بات مانتے. اور یہ بھی سمجھو اعتراض غیر مقلد، چونکہ غیر مقلد اور منکرین حدیث ایک جیسے ہیں. یہ جتنے منکرین حدیث ہیں، سر سید احمد خان وہ اہل حدیث تھا، پھر منکر حدیث. مرزا غلام احمد قادیانی اہل حدیث تھا، پھر منکر ختم نبوت بنا. اسلم جراج پوری پہلے اہل حدیث تھا، پھر وہ منکر حدیث بنا. عبداللہ چکڑالوی پہلے اہل حدیث تھا، پھر وہ منکر حدیث بنا. غلام احمد پرویز پہلے اہل حدیث تھا، پھر منکر حدیث بنا. تو یہ سارے ایک جیسے ہیں. یہ منکرین حدیث کہا کرتے ہیں تم بخاری کی کتاب پڑھتے ہو، مسلم کی کتاب پڑھتے ہو، ابو بکر کی حدیث کی کتاب پڑھو نا، عمر کی حدیث کی کتاب پڑھو نا، عثمان کی حدیث کی کتاب پڑھو نا، صحابہ کی حدیث کی کتابیں پڑھو. یہ بخاری وغیرہ یہ تو 200 سال بعد آئے ہیں، ان کی حدیث کی کتابیں کیوں پڑھتے ہو؟ تو جواب کیا کہ صحابہ نے حدیث کی کتابیں نہیں لکھی،
ان کو تو ٹائم ملا نہیں کہ وہ اپنی حدیثیں نوٹ کراتے. اگر انہوں نے اپنی حدیث کی کتابیں لکھی ہوتی تو ہم اول نمبر پہ ان حدیث کی کتابوں کو لیتے. لیکن اس زمانے میں اسلام پھیل رہا تھا، اس زمانے میں ان کو یہ ٹائم نہ ملا کہ وہ بیٹھ کے حدیثیں نوٹ کرائیں. جس طرح حدیث کی کتاب صحابہ سے لکھی نہیں گئی اس لیے بخاری کی طرف جاتی ہیں، اسی طرح فقہ صحابہ سے لکھی نہیں گئی اس لیے ائمہ کرام کی طرف جاتے ہیں. اگر صحابہ کی حدیث کی کتابیں ہوتی ہمیں بعد کے لوگوں کی طرف نہ جانا پڑتا. اگر صحابہ کی فقہ کی کتابیں ہوتی ہمیں ائمہ کرام کی فقہ کی طرف نہ جانا پڑتا. اور اگلی بات سمجھو، ہمارے امام صاحب کا مذہب حنفی کا تو قانون ہے، امام صاحب تو اپنی فقہ میں صحابہ کے اجتہادات کو لے آتے ہیں. صحابہ کا جو فتویٰ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا تو امام صاحب کا طریقہ تھا کہ صحابہ کے فتویٰ کے مقابل تو اجتہاد کرتے ہی نہیں تھے. صحابہ کا فتویٰ آ گیا بس فعلی الراس والعین. ہاں صحابہ سے فتویٰ نہ آئے، تابعین کا اجتہاد ہو تو پھر فرماتے کہ تابعین ہم رجال و نحن رجال، انہوں نے بھی اجتہاد کی ہے ہم بھی اجتہاد کریں گے. اچھا جی، تو گویا کہ مذہب حنفی کے اندر امام ابو حنیفہ کا جو فتویٰ ہوتا ہے یہ فتویٰ اس کا ماخذ قرآن حدیث صحابہ کے اجتہادات. تو صحابہ کے اجتہادات تو مذہب حنفی کے اندر خود بخود آ گئے. اگلی بات سمجھو، پھر کہیں گے تم کہتے ہو چاروں امام برحق، حق تو ایک ہونا چاہیے. اگر حنفی برحق ہیں تو شافعی برحق نہ ہو، مالکی برحق نہ ہو. یہ چاروں امام برحق، اس کا مطلب کیا؟ جواب سمجھو، چاروں امام برحق، چاروں اماموں میں سے کسی امام کے مذہب پر عمل کرو تو برحق ہے، یعنی ثواب ملے گا، عذاب کوئی نہیں. چاروں برحق کیا مطلب؟ چاروں میں سے کسی پر عمل کرو تو ثواب ہے، عذاب نہیں ہے. اور یہ فیصلہ پیارے پیغمبر نے خود کیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو اس کا اجتہاد صحیح ہوگا اور یا غلط ہوگا. اگر اجتہاد اس کا صحیح ہوگا تو اس کو دگنا ثواب ہے، اور اگر اس کا اجتہاد غلط ہوگا تو پھر اس کو ایک گنا ثواب ہوگا، عذاب پھر بھی نہیں. سمجھو، اجتہاد صحیح ہے تو ثواب دگنا ہے، اور اگر اجتہاد غلط ہو گیا تو دگنا نہیں، پھر ثواب ایک گنا ہے لیکن عذاب نہیں ہے. اجتہادی غلطی ہو جائے وہاں ثواب ہے، وہاں عذاب نہیں ہے. اب سمجھو، مثلا ہمارا نظریہ ہے ہمارے امام صاحب کا اجتہاد صحیح ہے، ہمارے لیے دگنا ثواب ہے، سمجھے، اور باقی ائمہ کا اجتہاد اجتہادی غلطی ہے. وہ کیا ہے؟ اجتہادی غلطی ہے، اور اجتہادی غلطی میں بھی ثواب ہوتا ہے، عذاب نہیں ہوتا. ہمارے اجتہاد پر عمل کرو تو دگنا ثواب ہے،